میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا. دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا. کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا. وہ دعا کر رہا تھا، اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے. رو رو کر کے زارو قطار وہ دعائیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر. طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے. حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے. میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا. دعائیں نہیں جاتی ہیں، بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا. کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے. حلال کھائے اور سچ بولے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا. پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے. یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی. وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے. بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا. اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا. اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے. لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ استعمال کر رہا ہے اور بٹی بھر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا. لیکن یہ ہے، میں نے پڑھا ہے سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے، خلیفہ کا. ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے. کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلایا، وہ اندر آئے. سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا، حساب کتاب صاف. بادشاہ وقت ہے خلیفہ عبد الحمید ثانی جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی، 40 ملکوں پر. وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے. وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام، آپ کو کیوں بلائے تھے؟ کیا کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا، مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، وہ لوٹانے کے لیے بلائے. کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کی پریشانی بڑھ گئی. وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو، لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا. خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے.
صاف سی بات ہے میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزوں، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے، بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ جتنی اہمیت کی حامل ہیں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان اعمال کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے، اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے ہیں، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں، جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے،
ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں، جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال